Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. آج پھر آپ کا میزبان محمد حسین آزاد ایک نئے موضوع کے ساتھ اسپارک ٹی وی کی رحمت قرآن ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو تعلق ہے یہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج کا جو موضوع اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو معاشرے کی بنیادی اکائی وہ گھر ہے، جہاں سے معاشرے کا آغاز ہوتا ہے، اور گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار وہ میاں بیوی کے اچھے تعلقات کے اوپر ہے۔ اگر دونوں کے اچھے تعلقات ہوں گے تو لا محالہ اس کا اثر پھر بچوں کے اوپر بھی پڑتا ہے، معاشرے کے دیگر افراد کے اوپر بھی پڑتا ہے، تو دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں تک شوہر اور بیوی کے حقوق کا تعلق ہے تو اس میں برابری رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ سورہ البقرہ کی ورس نمبر 228۔ اور عورتوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور اس فضیلت کا جو تعلق ہے وہ گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے انتظامی سربراہی چونکہ اس کے پاس ہوتی ہے، اس نے ارننگ کرنی ہوتی ہے، کمائی کرنی ہوتی ہے، اور گھر میں وہ کمائی لانی ہوتی ہے جس سے وہ بچوں کا پیٹ پلتا ہے۔ اب اس کے لیے رزق حلال کمایا جاتا ہے، دن رات ایک کیا جاتا ہے، تو لا محالہ اس نے گھر کو چلانا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ جو حق ہے یہ بیوی پر سختی کرنے کے لیے نہیں ہے، اسے ڈانٹے ڈپنے کے لیے نہیں ہے، مارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے وہ حسن سلوک کے لیے دیا ہے، وہ اچھی طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر کا بیوی سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تو شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق حسن سلوک والا ہونا چاہیے، گڈ بیہیویئر کرنا چاہیے۔ اسلام وہ دین ہے جو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اور شوہروں کو اپنی بیویوں پر حکمرانی کرنے کے بجائے ان کی عزت و احترام کرنا سکھاتا ہے۔ انہیں گھر کا انتظام و انصرام بہتر طریقے سے چلانے کے لیے سربراہ کی ذمہ داری وہ سونپی گئی ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اس سے حسن سلوک کرنے والا ہے۔ اور پھر شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے کہ اسے بنیادی ضروریات فراہم کرے، نان و نفقہ اسے دے، بیسک نیڈز آف لائف وہ اس کی پوری کرے، اور یہ خاوند کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ یعنی بنیادی ضروریات وہ فراہم کرے، جس میں خوراک آ جاتی ہے، جس میں لباس ہے، جس میں رہائش ہے، جس میں علاج اور معالجہ کی سہولت ہے، وہ فراہم کرے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جو خود کھائے اسے بھی کھلائے، جو خود پہنے جیسا اسے بھی اسی طرح کا پہنائے، اسی سٹینڈرڈ کا، تو نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور نہ اسے برا بھلا کہے، تو گالی گلوچ نہ کرے، اسے مارے پیٹے نہ، یہ اس کا حق ہے۔ تو شوہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جب شادی ہو تو اس کے گفٹ دے، مہر کی ادائیگی کا حکم ہے، پیمنٹ آف مہر، ڈاوری، تو مہر کا جو بدلہ ہے وہ عوض اس کو کہتے ہیں، جو مہر کی ادائیگی یہ عورت کا شرعی حق ہے جو نکاح کے موقع پر خامد اسے دیتا ہے، تو جو اپنی بیوی کو تحفے کے طور پر، جس کے لیے قرآن پاک نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ ہے رائٹ، یہ ہے حق جو کہ اسے خوش دلی سے دینا چاہیے، اور قرآن کہہ رہا ہے بیویوں کو ان کا حق مہر خوش دلی سے ادا کرو، کہ فرسٹ ٹائم گفٹ دے رہے ہو، اچھا گفٹ ان کو دو۔ یہاں سے شوہر کا اپنی بیوی سے تعلق وہ شروع ہو جاتا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، کتنی محبت ہے، اور کس قدر وہ اچھا تحفہ دیتا ہے، کتنے وہ پیسے دیتا ہے۔ اور پھر اس کا تعلق یہ بھی ہے اگر اسے کوئی غلطی ہو بیوی سے اسے معاف کر دے، عفو و درگزر کا تعلق ہونا چاہیے، فارگیونیس کا، کہ شوہر کو اپنی بیوی پر ناجائز سختی کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اگر اس میں کچھ خامیاں بھی ہوں تو اسے نہ دیکھا جائے، اس میں جو اچھائیاں ہیں اس کو دیکھا جائے، جیسا کہ قرآن پاک نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ سورہ النساء کی ورس نمبر 19۔ اور اپنی بیویوں سے اچھی طرح زندگی بسر کرو،
پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اللہ اس میں بہت ساری بھلائی رکھ دے۔ لہٰذا دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی جو خوبیاں ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے بھی غلطی ہو جا سکتی ہے، تو اگر بیوی سے ہو جائے تو اس کو درگزر کیا جائے۔ اور پھر بیوی کا شوہر سے کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ بیوی کو اپنے خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے، سبمیشن، اوبیڈینس، جیسا کہ قرآن پاک نے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ سورہ نساء کی ورس نمبر 34، کہ نیک بیویاں وہ ہیں کہ جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، وہ میک اپ اپنے شوہر کے لیے کرے، دوسروں کو دکھلاوے کے لیے نہ کرے، اسے خوش کرے، وہ اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ اور پھر یہ تعلق ہونا چاہیے بیوی کا شوہر کے ساتھ کہ وہ دیندار ہو، پھر شکر گزار ہو۔ شوہر کا یہ حق بھی ہے کہ جب کوئی عورت 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خامند کی شکر گزار بن کر رہتی ہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور پھر اس کا یہ بھی ہے کہ جو بیوی ہے اس کا شوہر کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے کہ اس کی اولاد کی پرورش کرے، اس کی ٹریننگ کرے، اس کی تربیت کرے، جیسے قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ تو اس طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور یہ میں آپ کو گر کی بات بتا رہا ہوں، وہ گھر ہمیشہ قائم رہتا ہے، محبت پیار رہتا ہے، سلوک اتفاق رہتا ہے کہ جب شوہر کے رشتہ دار، اس کے پیرنٹس وہ آئیں تو جب بیوی ہے وہ اس کی خدمت کرے، اور بیوی کے پیرنٹس آئیں، اس کے رشتہ دار، شوہر ان کی سروس، ان کی خدمت کرے، تو ایک دوسرے کا دل جیت سکتے ہیں۔ تو یہ جنت نظیر ہمارا ماحول بن سکتا ہے اگر ان تعلقات کو دیکھا جائے۔ بیوی جو شوہر کی خدمت کرے اور جو شوہر ہے وہ اس کے حقوق پورے کرے، تو ہم یہ کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہمارا پیغام ہے کہ ان دونوں کا جو رشتہ ہے جو کہ لازوال ہے، تو اس کو لازوال بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں، اور جو رویہ ہے وہ اپنائیں جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا